بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 904، بقیہ قسط نمبر 903۔ بدگمانی حرام ہے، بدگمانی سے بچو۔ گمان کی اقسام اور ان کا شرعی حکم، دین و مذہب، عمل لازم اور عمل متعدی، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حسد اور پیٹھ پیچھے برائی کی ممانعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، اور بغیر نیت خرید کے کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، اور آپس میں حسد نہ کرو، اور نہ نفسانیت سے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو، اور کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ مذکورہ بالا حدیث میں چند ایسی ممنوع اشیاء کا ذکر ہے جو باہم مسلمانوں میں نفرت اور عداوت کا باعث بنتی ہیں، اور یہ ایسی معاشرتی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ اس حدیث پاک میں چند اخلاقی امور کی تلقین کی جا رہی ہے جو اصلاح معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی دوسرے کے متعلق جھوٹا وہم ہے، اور جو جھوٹ کی ایک قسم ہے، پس بدگمانی کی اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایاکم والظن کے معنی برے گمان سے بچو۔ ایسا گمان جس میں دوسرے شخص کے ہر کام میں بدنیتی نظر آتی ہے، جس کے نتیجے میں دو افراد کے درمیان برادرانہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، وہ گمان مراد نہیں جس کا انسان مالک ہی نہیں۔ ایسے شیطانی وسوسے اور گمان دل میں خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت ساری بدگمانی کی باتوں سے پرہیز کرو، بے شک بعض بدگمانی گناہ ہیں۔ مذکورہ بالا آیات میں مطلق گمان کو گناہ نہیں گردانا گیا، بلکہ بعض گمان کو گناہ کہا گیا، اور وہ برا گمان ہے، اور وہ گمان جو گناہ نہیں ہے اس سے مراد کسی کے متعلق حسن ظن رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حسن الظن من حسن العبادہ، یقیناً اچھا گمان بہترین عبادت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تفسیر: اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ آیت کے اس حصے میں اللہ نے اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں گمان کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا،
کیونکہ گمان ایک دوسرے کو عیب لگانے کا سبب ہے۔ اس بدگمانی پر برے افعال صادر ہونے کا امکان ہے اور اسی سے خفیہ دشمن ظاہر ہوتا ہے، اور کہنے والا جب ان امور سے یقینی طور پر واقف ہوگا تو وہ اس بات پر بہت کم یقین کرے گا کہ کسی میں عیب ہے تاکہ اسے عیب لگائے، کیونکہ کبھی فعل بظاہر قبیح ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ممکن ہے کرنے والا اسے بھول کر رہا ہو یا دیکھنے والا غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ شیخ التفسیر عبداللہ ابن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں گمان کی کثرت کو مبہم رکھا گیا تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط ہو جائے اور غور و فکر کرے، یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس گمان کا تعلق کس صورت سے ہے، کیونکہ بعض گمان واجب ہیں اور بعض حرام ہیں اور بعض مباح ہیں۔ گمان کی اقسام اور ان کا شرعی حکم۔ گمان کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے 4 یہ ہیں۔ نمبر 1 واجب، جیسے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ مستحب، جیسے نیک ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا مستحب ہے۔ ممنوع اور حرام، جیسے اللہ کے ساتھ برا گمان رکھنا، اسی طرح کسی مومن کے ساتھ برا گمان رکھنا ممنوع اور حرام ہے۔ نمبر 4 جائز، جیسے فاسق اور فاجر کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے وہ برے افعال کیا کرتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گمان کی کیفیت 2 طرح کی ہے۔ ایک وہ گمان جو دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے، اگر یہ گمان مسلمان کی برائی پر مبنی ہے تو پھر گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے، اگرچہ اس طرح کا گمان گناہ نہیں بلکہ اس سے بھی دل کو خالی کرنا ضروری ہے۔ دین اور مذہب۔ عقیدہ دین ہے، عمل مذہب ہے، اور دین سارے نبیوں کا ایک ہے۔ عمل سب نبیوں کے ایک جیسے نہیں ہوتے، البتہ ان کے وقت کے اعتبار سے ان کی شریعت ہوا کرتی ہے، لیکن دعوت سب نبیوں کی ایک تھی، اس میں اختلاف نہیں تھا۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ لطیفہ، یہ وضاحت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیان کے اس اقتباس کی ہے جس میں مولانا موصوف نے یہ فرمایا تھا کہ تبلیغ اختلافات سے پاک ہے، کیونکہ تبلیغ فقہ اکبر کی یعنی توحید کی دعوت دیتی ہے جو انبیاء اور رسول کی دعوت ہے۔ اختلاف تو فقہ اصغر یعنی مذاہب میں ہیں۔ دعوت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 غیروں کو ایمان کی دعوت دیں گے، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، آسان طریقے سے۔ ایمان والوں کو عمل کی اور شریعت پر چلنے کی دعوت دیں گے، خوب سمجھا کر، اللہ کے وعدوں کی امید دلا کر اور اس کے عذاب اور عقاب سے ڈرا کر، اکرام اور خندہ پیشانی کے ساتھ، تاکہ یہ مسلمان باعمل ہو جائیں اور دعوت کے کام پر کھڑا ہو جائے۔ نمبر 3 بحث کرنے والوں کو عقلی اور نقلی اور معقول دلائل کے ساتھ دعوت دی جائے گی۔ فائدہ، دوران دعوت 2 باتوں پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوں گے۔ نمبر 1 زبان سے سامنے والے کا اکرام نہ جائے، دل سے اخلاص نہ جائے، یعنی مطمح نظر اجر و ثواب اور اجرت نہ ہو۔ اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ دعوت دینے کے ساتھ تشکیل بھی کی جائے، کیونکہ ہمارے کام کی تو یہی شان ہے اور یہی پہچان ہے۔ عمل لازم اور عمل متعدی۔ عبادت کا اجر اور تاثیر بندے کی اپنی ذات کی حد تک ہی محدود رہتی ہے، اس کی عبادت سے کسی دوسرے شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کیفیت کو فقہی اصطلاح میں لازم کہا جاتا ہے، لیکن دعوتی کام کا اجر اور اس کی تاثیر عبادت سے بالکل مختلف ہے۔ ایک جماعت کسی محلے میں جاتی ہے، دن بھر دعوتی محنت کرتی ہے، تو اس گاؤں کے 10-20 لوگ اس جماعت کے ساتھ مسجد آتے ہیں اور جماعت والوں کے ساتھ دین سیکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اس دعوتی عمل کو فقہی اصطلاح میں متعدی کہتے ہیں، یعنی جو خیر داعی میں ہے وہ خیر دوسروں میں بھی منتقل ہو گیا۔
40 دن کی جماعت یعنی پورے چلے میں ہر روز 10 آدمیوں کو مسجد لائے تو 40 دن میں کم از کم 400 آدمیوں کو دین اور نماز کی طرف متوجہ کرنا ہوا۔ اس طرح ہزاروں جماعتیں دنیا بھر میں دعوتی کام میں لگی ہوئی ملیں گی، جس کی برکت سے دنیا بھر میں نمازیوں کی تعداد کا اندازہ لگانا امر محال ہے۔ جو عمل متعدی ہوتا ہے اس کا اثر بے حساب ہوتا ہے۔ مشرقی یورپ میں ہم سن 1990 سے جانا شروع کیا۔ مسجدیں ویران تھی، جانور باندھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی، بعض مساجد شراب اور ناچ گانے کے اڈے بنے ہوئے تھے۔ جماعتیں جاتی رہی، محنت کرتی رہی، جس کی برکت سے آج الحمدللہ ہزاروں مساجد آباد ہیں اور جم کر دعوتی کام ہوتا ہے۔ دن بھر کی 5 نمازیں جمعے کی مانند ہوتی ہیں، ہر وقت مسجدیں آباد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اسی ترتیب دعوت پر 23 سالہ مختصر سے عرصے میں اتنی بڑی امت دعوتی اعمال اور دعوتی کام پر کھڑی ہو گئی تھی۔ لطیفہ، تبلیغ اور مدارس میں امتیاز برتنا نہایتی احمقانہ فکر ہے۔ تعلیم اور تبلیغ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ حضرت ابن العربی اپنی تفسیر میں رقم طراز ہیں کہ علم ہے ہی دعوت، بغیر دعوت کے علم جہالت ہے۔ پھر پلٹ کر فرمایا کہ دعوت ہی علم ہے، علم کے بغیر دعوت گمراہی ہے۔ جب تک علماء کرام اور دعوت والے شیر و شکر کی طرح ایک دوسرے کے خیرخواہ بن کر چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بارش کی طرح برستی رہے گی۔ اور جس دن تبلیغ والے اور دعوت والے اور تعلیم والے آپس میں لڑتے رہیں گے تو اترتی ہوئی ہدایت واپس چلی جائے گی۔ خدا را امت پر رحم کھائیے، اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آگے